sought to symbolize the end of a mission. Over the past 20 years, اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایسی نیوز لے کر آیا ہوں جس کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل سے بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں کی شدید فضائی بمباری کے بعد شمالی کوریا کے 15 سے زیادہ جنگی طیارے اسرائیل میں گھس گئے۔ اسرائیلی اور شمالی کوریا کے طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ شمالی کوریا نے اسرائیل کے 6 سے زیادہ جنگی طیارے تباہ کر دیے۔ فلسطین کی آزادی قریب، مسجد الاقصی پر فلسطینی جھنڈا لہرانے کا اعلان کر دیا۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ شمالی کوریا سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ شمالی کوریا نے فلسطین کا بدلہ لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حماس کے زیر زمین اہداف پر مزید بمباری کرے گا، جس کے نتیجے میں حماس کے اسلحہ کے زیر زمین ذخائر کو تباہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ محاذ زرعی ختم ہونے کے قریب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حماس پر کاری ضربے لگائیں گے اور ہم یہ کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے مزید کہا تھا، اس کے علاوہ حماس کے رہنما بھاری قیمت ادا کریں گے۔ ہم اپنے شہریوں اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دوسری طرف اسرائیلی چیف آف سٹاف نے دعویٰ کیا ہے حماس کی زیادہ تر میزائل صلاحیتیں ختم کر دی ہیں۔ فوج کے ترجمان افیخائی ادرائی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ گزشتہ شب 15 سے زیادہ فضائی اڈوں سے لگ بھگ 160 طیاروں نے غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر شدید قسم کی بمباری کی ہے اور یہ شمالی کوریا کے طیاروں کی جڑدال ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ان بمباری کا مقصد زیر زمین مفادات کو متاثر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بمباری میں غزہ شہر کے آس پاس کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں زیر زمین اور میٹرو سروس کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سرنگیں حماس کے لیے ایک تجارتی خزانہ ہیں۔ ان پر بمباری کے نتائج دن کے اوقات میں واضح ہوں گے۔ انہوں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں کئی کلومیٹر سرنگوں کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ غزہ اور اسرائیل کے مابین تشدد کا سلسلہ چھٹے روز بھی جاری ہے، جس میں اب تک 140 فلسطینی شہید اور 900 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جنگی طیاروں کی شدید فضائی بمباری کے بعد شمالی کوریا کے 15 سے زیادہ جنگی طیارے اسرائیل میں گھس گئے۔ اسرائیلی اور شمالی کوریا کے طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ شمالی کوریا نے اسرائیل کے 6 سے زیادہ جنگی طیارے تباہ کر دیے۔ فلسطین کی آزادی قریب، مسجد الاقصی پر فلسطینی جھنڈا لہرا دیا۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی ظلم و جبر کے خلاف اگر پوری دنیا خاموش بھی ہو جائے تب بھی ہم اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا کے صدر نے برسر اقتدار پارٹی کے نمائندوں سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس ملاقات میں مزید کہا کہ شامی سرحد کے قریب جس طرح سے شمالی کوریا نے اسرائیل کا مقابلہ کیا، اسی طرح مسجد الاقصی کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو کاٹ دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے بعض عالم علماء سے رابطہ کیا جنہوں نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے فلسطینی شہر القدس میں برپا مظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناموس انسانیت کا فرض ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم پر
خاموش رہنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ان پر بھی وقت آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شمالی کوریا کے صدر نے مزید کہا کہ القدس مسلمانوں کے ساتھ مسیحوں یہودیوں کے بھی مقدس مقامات ہیں جہاں اسرائیل نامی گنڈے نے وہاں پر شدید قسم کی تباہی مچا رکھی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ کی محصور پٹی کے مختلف علاقوں پر فضائی حملوں کا سلسلہ مسلسل چھٹے روز بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 132 ہو چکی ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکہ اور عرب سرکاروں کی جانب سے کشیدگی کے خاتمے کے مطالبات کے باوجود اسرائیلی جنگی جہازوں کے غزہ پر فضائی حملے جاری ہیں۔ فلسطین کے طبی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ پر فضائی حملے میں مسلسل 14 افراد جاں بحق ہوئے۔ فلسطین کے طبی حکام کا کہنا تھا کہ غزہ میں پیر سے اب تک 32 بچوں 21 خواتین سمیت 132 افراد شہید، 950 اسرائیل نے زخمی کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اپارٹمنٹ بلڈنگ پر گرنے والے اسرائیلی بموں کے پھٹنے سے کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے، دروازے اکھڑ کر دور جا گرے، کنکریٹ کے دیواریں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس طرح نیچے زمین پر جا گریں کہ ان کا ملبہ دور دور تک جا گرا تھا۔ اس کے علاوہ ماجد اور رئیس شیخ رہی تھیں اور اس کی کوشش میں تھیں کہ ان کے بچے محفوظ رہیں۔ غزہ پٹی کے فلسطینیوں اور اسرائیل کے مابین موجودہ خون ریزی 2014 کی جنگ کے بعد سے اب تک کی شدید ترین سب سے ہلاکت خیز کشیدگی ہے، جس میں انسانی جانوں کا ضیاع مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایسے میں رئیس خاندان کی بہت سی دیگر فلسطینی مائیں بھی شہید کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ اس تنازع کے دوران گزشتہ برسوں میں اقوام متحدہ کی طرف سے بنائی گئی پناہ گاہوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران غزہ پٹی کے علاقے میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 3 ایسی بڑی رہائشی عمارات کو منہدم کر دیا گیا جو ہاؤسنگ ٹاورز کہلاتی تھیں، جن میں فلسطینی تنظیم حماس کے چند اہم دفاتر بھی تھے، چند کاروباری اداروں کے بزنس آفس بھی تھے۔ کچھ مقامی باشندوں کی مقامی ہاؤسنگ ٹاور پر شدید فضائی بمباری کی گئی اور ایسا نقصان پہنچایا گیا کہ درجنوں ہلاک شدگان بچے اور خواتین بھی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے اس گنجان آباد علاقے میں بغیر کسی وارننگ کے کئی بلند و بالا رہائشی عمارات کو نشانہ بنایا اور اسی علاقے کو نشانہ بنانے کی وجہ سے اسرائیل کا یہ الزام بنا کہ اس علاقے میں فلسطینی یا اسرائیل پسند رہتے تھے۔